الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كرام بررا صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ موجودہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ 22 تاریخ کو جانشین حضرت حسن خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے علم امیر معاویہ کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعاؤں سے نوازا ہے۔ پاک پیغمبر نے جب بھی ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر انگلی کا اشارہ کریں تو درخت زمین چیر کر محبوب کے قدموں کے بوسے لیتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر انگلی کا اشارہ کریں تو ہرن بھی کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر انگلی کا اشارہ کریں تو گوہ بھی اللہ کے نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اور جب پاک پیغمبر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ دونوں ہاتھوں کے اٹھائے ہوئے کو اتنا قبول کرتے ہیں کہ آپ کی دعا شرف قبولیت کو پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جمعۃ المبارک کے دن بیان فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا، اللہ کے رسول قحط ہے، جانور مر رہے ہیں، ہم پیاسے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر دعا کریں۔ پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العزت نے اسی وقت آسمان سے بارش کو برسا دیا۔ دعائے نبی کا اتنا اثر ہوا کہ 1 ہفتہ پورا بارش برستی رہی۔ صحابہ میں سے ایک نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تاکہ یہ پانی رک جائے، بادل دوسری طرف چلے جائیں۔ پاک پیغمبر ہاتھ اٹھا کر دعا کہتے ہیں، اللہ اس بادل کو آس پاس پھیر دے، مدینہ سے دور کر دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی نکلی ہوئی دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ فوراً بادل ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، مدینہ آئینے کی طرح بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں حضرت انس کی والدہ حضرت انس کو لے کر آئی، اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، آپ کا خادم بننا چاہتا ہے، اس کو قبول کر لیں۔ حضرت انس نے پاک پیغمبر کی خدمت کی۔ پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا انس کی عمر میں بھی برکت دے، انس کی اولاد میں بھی برکت دے، اللہ انس کے کاروبار میں بھی، مال میں بھی برکت دے۔ حضرت انس کہتے ہیں، پاک پیغمبر کی دعا میرے حق میں قبول ہو گئی، اللہ نے میری عمر کو بھی بڑھا دیا، اللہ نے میری اولاد میں سے بیٹوں اور پوتوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچا دی ہے، اور میرے باغ میں اتنی برکت ڈالتی ہے، اور ان کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے، اور انس کے باغ میں ایک گلاب کا پھول ہے جس سے مشک و عنبر اور کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ یہ سب کچھ دعائے مصطفیٰ کا اثر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے
اپنی والدہ کو کہتے ہیں محمد کا کلمہ پڑھ لے، ماں کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھتی۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا مانگ دو۔ پاک پیغمبر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو اسلام کی دولت عطا فرما، اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں دعائے مصطفیٰ پر مجھے اتنا یقین تھا کہ میں دوڑ پڑا، میں بھاگ پڑا، میں اڑ پڑا تاکہ اپنے گھر جاؤں اور جا کر دیکھوں کہ میری والدہ مسلمان ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ جب میں دروازے پہ پہنچا تو میری والدہ نے کہا ابو ہریرہ تو باہر رک جا، میں محمد کا کلمہ بھی پڑھ چکی ہوں، ابھی مجھے غسل کرنے دے، نئے کپڑے پہننے دے، پھر مجھے محمد کی خدمت میں لے جا تاکہ میں جا کر محمد کا کلمہ پڑھ سکوں۔ دعائے مصطفیٰ اتنا اثر رکھتی ہے کہ ابو ہریرہ اپنے گھر میں بعد میں پہنچتا ہے، دعائے مصطفیٰ پہلے پہنچ جاتی ہے۔ دعائے مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر عبداللہ بن عباس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مولا اس کو فقہ کا علم عطا کر، اس کو تفقہ فی الدین عطا کر۔ دنیا نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو حبر الامت کا لقب عطا کیا ہے، مفسر قرآن پیغمبر کی دعا نے انہیں بنا دیا ہے۔ پاک پیغمبر کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دو۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرے گا کوئی آدمی تیری ماں کے ساتھ گناہ کرے؟ اس نے کہا میں پسند نہیں کرتا۔ کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے؟ کہا یہ بھی پسند نہیں کر سکتا۔ پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے حضور کہتے ہیں اللہ اسے عصمت عطا فرما، اسے پاک دامنی عطا فرما، اسے اپنے رسول کی محبت عطا فرما۔ رسول کی محبت میں وہ اتنا گھر کر چکا تھا، اتنا گر چکا تھا، پہلے تو گناہ کی اجازت لے رہا تھا، اب جب گناہ کی دعوت ملتی آنکھیں پھیر کر چلا جاتا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر ہے، پہلے گناہ کی اجازت مانگتا تھا، پیغمبر کی دعا نے اتنا اثر کیا اب یہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا، اب اس کو عورتیں بلاتی ہیں ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اب یہ شرم و حیا کا پیکر بن گیا ہے۔ یہ علم یہ دعائے مصطفیٰ ہے جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ پاک پیغمبر ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ عمر کو اسلام کے دامن میں ڈال دے، یا عمر بن ہشام کو اسلام کے دامن میں ڈال دے۔ پاک پیغمبر دعا کرتے ہیں ایک دن نہیں گزرا کہ عمر محمد کے قدموں میں آ جاتا ہے، اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں پاک پیغمبر نے دعائیں کی ہیں، اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر گھوڑے پہ سوار ہیں، گھوڑے کے پیچھے بیٹھنے والا شخص کون ہے؟ اسے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے پوچھا معاویہ تیرا کون سا جسم کا حصہ پیغمبر کی پشت لگ رہا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا اللہ کے رسول میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی پشت مبارک لگ رہا ہے۔ پاک پیغمبر نے اپنا ہاتھ مبارک معاویہ کے سینے پہ رکھ دیا اور معاویہ کے سینے پہ رکھ کر پاک پیغمبر نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کو علم کتاب کا علم عطا فرما، اللہ معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، اللہ معاویہ کو حکمت عطا فرما، واقعی عذاب اللہ اس معاویہ کو آفت کے عذاب سے بچا لے۔ میں نے کہا یہ پیغمبر کی دعا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر دعا کرتے ہیں اللہم املا بالعلم، اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ ارے یہ کون ہے؟ حضرت معاویہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کو وضو کروا رہے ہیں، پاک پیغمبر نے اپنی آستین اوپر چڑھا لی، پاک پیغمبر نے اپنی پگڑی اتار کے رکھ دی، پاک پیغمبر نے اپنے چہرے کو کھول دیا، پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو کھول دیا، پاک پیغمبر نے اپنے پاؤں کو کھول دیا۔ ارے کون وضو کروانے کے لیے آیا ہوا ہے؟ پانی لوٹے کا بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھاتے ہیں، حضرت معاویہ اس ہاتھوں کے اوپر پانی ڈالتے ہیں۔ ارے پھر جب نگاہیں اٹھتی ہیں تو کس کے چہرے پہ پڑتی ہیں؟ مفسرین نے کہا، محدثین نے کہا اس چہرے پہ پڑتی ہے جس کو رب نے قرآن میں وضحا کہا ہے، اس کی زلفوں کو امیر معاویہ دیکھتا ہے جس کو رب نے قرآن میں واللیل کہا ہے، اٹھتے ہوئے جہاتوں کو دیکھتا ہے۔ معاویہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے، چہرے کی رنائی کو دیکھتا ہے، زلف مصطفیٰ
مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، زلف مصطفیٰ کی رنائی کو دیکھتا ہے، حضرت معاویہ لب مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، چمکتے ہوئے دانتوں کو دیکھتا ہے، چہرے کی خوشنمائی کو دیکھتا ہے، دل کی دل ربائی کو دیکھتا ہے۔ پاک پیغمبر اپنے چہرے سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے پانی چہرے پہ ڈالتے ہیں۔ پاک پیغمبر کو معاویہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے چہرے کو دھو رہے ہیں۔ پاک پیغمبر نے مسح کیا، معاویہ دیکھ رہا ہے۔ پاک پیغمبر نے پاؤں دھوئے، معاویہ دیکھ رہا ہے۔ ارے جو پانی گرتا ہے حضرت معاویہ پانی ڈالتے بھی ہیں اور پانی کو اپنے ہاتھ میں جمع بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ پانی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ فرمایا یہ قطرے ہیں، یہ موتی کے قطرے ہیں۔ جب پاک پیغمبر کے چہرے پہ یہ پانی پڑتا ہے اللہ اس کو پانی نہیں بناتا، وہ پانی کے قطرے نہیں ہوتے، وہ چاند کے قطرے ہوتے ہیں، وہ رنائی کے قطرے ہوتے ہیں، وہ خوشنمائی کے قطرے ہوتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کے چہرے پر پڑے ہوئے وہ قطرے ہوتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ان پانی کے قطروں کو اپنے سینے پہ باندھ لیتا ہے۔ امیر معاویہ پانی کے ان قطروں کو اپنے دامن پہ لگا لیتا ہے۔ پاک پیغمبر کو جب معاویہ نے وضو کروا لیا، پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر۔ کون سی کتاب؟ جس کے بارے میں رب کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے اس میں شک و شبہ بھی کوئی نہیں، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ اس کتاب کا علم عطا فرما۔ میں بتانا چاہتا ہوں ایک طرف دعائے مصطفیٰ ہے اور دوسری طرف علم معاویہ ہے۔ علم معاویہ کتنا بڑا ہے ذرا توجہ تو کر، علم معاویہ کتنا ہے، معاویہ کا سینہ علم سے کتنا بھرا ہوا ہے۔ ایک نصرانی نے خط لکھا، مجھے اسلام کے حروف سے چاہیے کہ وہ ان سوالوں کا جواب دے۔ حضرت معاویہ نے کہا پوچھو، یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پڑھ کے سنایا، معاویہ سے سوالات پوچھے گئے، معاویہ سے پوچھا گیا بتاؤ کائنات میں ایک چیز کون سی ہے جس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں؟ حضرت معاویہ نے کہا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کائنات میں ایک ہے، دوسرا رب کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ دو کون سی چیزیں ہیں جس کا تیسرا کوئی نہیں؟ حضرت معاویہ نے کہا وہ دو چیزیں صرف دو ہے، تیسرا اس کا کوئی نہیں ہے، وہ زمین اور آسمان ہے۔ اس نے کہا تین بتاؤ، چوتھا کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا وہ عرش و کرسی اور قلم ہے، وہ تین ہے، چار کوئی نہیں۔ اس نے کہا چار چیزیں بتاؤ، اس کا پانچواں کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا وہ چار کتابیں ہیں جس کو رب کائنات نے آسمان سے اتارا ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن کریم ہے۔ اس نے کہا پانچ چیزیں بتاؤ جس کا چھٹا کوئی نہیں۔ علم معاویہ کو دیکھے، پیغمبر کی دعا کو دیکھے، حضرت معاویہ کہتے ہیں پانچ چیزیں وہ پانچ نمازیں ہیں جو رب کریم نے اس امت کے اوپر فرض کی ہیں۔ اس نے کہا معاویہ وہ چھ چیزیں بتاؤ جس کا ساتواں کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا وہ چھ چیزیں وہ کیا ہیں؟ فی ستۃ ایام ہے کہ رب کائنات نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ فرمایا 6 سے مراد 6 دن ہے جس میں رب کائنات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے، ہواؤں اور فضاؤں کو پیدا کیا ہے، دریاؤں کو اور سمندروں کو پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا اے معاویہ وہ 7 چیزیں بتاؤ جس کا 8واں کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا اس کو لکھ دے، وہ 7 آسمان ہے، 8واں آسمان کوئی نہیں۔ اس نے کہا 9 چیزیں بتاؤ جس کا 10واں کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا وہ 9 چیزیں وہ 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے، رب نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا 10 چیزیں بتاؤ جس کا 11واں کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا وہ 10 چیزیں وہ ہیں رب کریم کے پیغمبر نے فرمایا اگر حج میں غلطی ہو جائے تو 7 روزے مکہ مکرمہ میں رکھو اور 3 روزے گھر پہ جب آ جاؤ تو رکھو، اس طرح یہ 10 بن جاتے ہیں۔ اس نے کہا اے معاویہ یہ بھی بتاؤ 11 چیزیں کون سی ہیں جس کا 12واں کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا اس کو لکھو، 11 سے مراد حضرت یوسف کے 11 بھائی ہیں جس کا رب کائنات نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا 12 بتاؤ جس کا 13واں کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا وہ 12 چیزیں جس کا 13واں کوئی نہیں۔ وہ سال کے اندر 12 مہینے ہیں، رب کائنات نے 12 مہینے پیدا کیے، 13واں مہینہ پیدا کوئی نہیں کیا۔ اس نے کہا وہ 13 چیزیں بتاؤ جس کا 14واں کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا رب نے قرآن میں کہا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، وہ 11 بھائی
جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے، اس سے مراد وہ 13 آدمی ہیں، 11 تو ان کے بھائی ہیں، ایک ان کا والد ہے، ایک ان کی ماں ہے۔ اس نے کہا اس سوال کا جواب دو، ایک ایسی چیز بھی ہے جو جنت سے آئی ہے، ابھی تک زمین پہ موجود ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا وہ حجر اسود ہے، آیا تو جنت سے تھا، اب بھی زمین پر کعبۃ اللہ کی دیوار کے اندر نسب ہے۔ اس نے کہا اے معاویہ یہ بتاؤ کہ ایک ایسا پانی ہے جو آسمان سے بھی نہیں اترا، زمین سے بھی نہیں نکلا، لیکن وہ پانی تو زمزم کے پانی سے بھی زیادہ اچھا ہے، زمزم کے پانی سے زیادہ مبارک ہے، آسمان کے پانی سے زیادہ مبارک ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا اس کو لکھ، وہ پاک پیغمبر کے ہاتھوں سے جو پانی نکلا تھا وہ پانی تھا کہ زمزم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آسمان کا پانی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پاک پیغمبر غزوہ خندق کے موقع پہ موجود ہے، پاک پیغمبر کو صحابہ نے شکایت کی اللہ کے رسول پانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا پیالہ لاؤ، پیالہ لایا گیا، پاک پیغمبر نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دی اور پاک پیغمبر دعا کرتے ہیں اللہ میری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے۔ پیغمبر کی دعا تھی، ادھر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت معاویہ نے کہا اس کو لکھ، وہ پانی جو آسمان سے بھی نہیں اترا، وہ پانی جو زمین سے بھی نہیں نکلا، وہ محمد مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا ہے، اور یہ پانی آسمان کے پانی سے بھی افضل ہے، یہ پانی زمزم کے پانی سے بھی افضل ہے۔ اور یہاں پر مولانا قاسم نانوتوی نے عجیب بات کہی، فرمایا کمال مصطفیٰ یہ ہے، کمال موسیٰ بھی تھا کہ آپ نے عصا کو پتھر پہ مارا، پانی کے چشمے نکل گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی زمین پہ لگتی ہے، زمین سے پانی کا ایک دریا نکلتا ہے، پانی کا چشمہ نکلتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں ارے کمال مصطفیٰ یہ ہے، پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو رگڑتے ہیں، تو اور میں ہاتھوں کی انگلیوں کو رگڑیں تو خون نکلتا ہے، پیپ نکلتا ہے۔ پاک پیغمبر اپنی انگلیوں کو رگڑتے ہیں، خون بھی نہیں نکلتا، پیپ بھی نہیں نکلتا، بلکہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا اس کو لکھ، وہ پانی جو آسمان کے پانی سے بھی زیادہ مبارک ہے، وہ پانی جو اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا اس سے بھی زیادہ مبارک ہے، وہ پانی وہ ہے محمد مصطفیٰ کے پودوں سے نکلا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ زمین کے اوپر ایک ایسی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن پھر بھی وہ زمین کے اوپر چلی ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا وہ چیز جو زمین پہ چلی ہے تھی تو بے جان، فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا تو بے جان، لیکن جب زمین پہ ڈالتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، وہ سانپ بن جایا کرتا تھا۔ یہ سوالات لکھے گئے۔ اس نے کہا اے معاویہ تجھ سے ایک سوال اور بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ سوال یہ ہے یہ تو بتا کہ رب نے جنت کو پیدا کیا ہے، جنت کے دروازے ہیں، اے معاویہ یہ تو بتا جنت کے دروازوں کی کنجی کیا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا اس کو لکھ دے، جنت کی کنجی جو رب نے بنائی ہے تو اور کوئی نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کو لکھ دے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا جائے گا اس کے ہاتھ میں جنت کی کنجی آ جائے گی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ ایک طرف دعائے مصطفیٰ ہے تو دوسری طرف علم معاویہ ہے، جو علم معاویہ جس کے بارے میں پاک پیغمبر نے کہا اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے، اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے، اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ یہ تھا علم معاویہ۔ پاک پیغمبر دعا کرتے ہیں وَأَمْكِنْهُ فِي الْبِلَادِ، اللہ معاویہ کو سلطنت عطا فرما، اللہ معاویہ کو حکومت عطا فرما۔ ادھر پاک پیغمبر کی دعا ہے، ادھر معاویہ کا علم ہے، ادھر پاک پیغمبر کی دعا ہے، ادھر معاویہ کی حکومت ہے، ادھر معاویہ کی سلطنت ہے۔ ارے معاویہ کی سلطنت کو دیکھتا چلا جا۔ میں نے کہا تجھے عزت کیوں ملی؟ اس نے کہا میری ماں کی دعا ہے۔ میں نے کہا تجھے کمال کیوں ملا؟ اس نے کہا باپ کی دعا ہے۔ میں نے کہا یہ تجھے عروج کیوں ملا؟ کہا میرے مرشد کی دعا ہے۔ میں نے معاویہ سے کہا جناب امیر معاویہ آپ آئے تو بڑھتے چلے گئے، مکہ سے مدینہ چلے گئے، مدینہ سے شام چلے گئے، شام سے قبرص پہ چلے گئے، قبرص سے پشت دنیا پہ چلے گئے، افریقہ کے ساحل پہ چلے گئے، اردن کے علاقے میں چلے گئے، سوڈان کے علاقے میں چلے گئے، ہندوستان تک
پاک پیغمبر کا پرچم لہرا دیا، افغانستان میں پاک پیغمبر کا پرچم لہرا دیا، قندھار میں پاک پیغمبر کا پرچم لہرا دیا۔ حضرت معاویہ آپ آئے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ 65,64,000 مربع پہ محمد کا کلمہ، محمد کا اسلام لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معاویہ کیا وجہ ہے تیرے اس عروج کے پیچھے کیا ہے؟ حضرت معاویہ کہتے ہیں میرے اس عروج کے پیچھے، میرے اس کمال کے پیچھے محمد مصطفیٰ کی دعا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی کیا ہے بھائی؟ دعا ہے، دعا۔ اس دعا کا نتیجہ ہے معاویہ مکہ سے اٹھا، شام میں پہنچا، شام سے چلا قسطنطنیہ میں پہنچا، قسطنطنیہ سے اٹھا قبرص میں پہنچا، وہاں سے اٹھا شام میں پہنچا، شام سے اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرا گیا، شام سے قندھار تک۔ یہ سارے بلاد عجم ہے، اس میں اگر کسی نے محمد کا کلمہ، محمد کا اسلام، محمد کا پرچم لہرایا ہے اس کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ امیر معاویہ کا علم کیا بتاؤں، علم معاویہ کے بارے میں آپ نے سن لیا، یہ سب کچھ علم معاویہ تھا، یہ سب کچھ پیغمبر کی دعا کا اثر تھا۔ ارے یہ معاویہ ہے، دنیا سے جانے لگتا ہے، جانے کے وقت آپ اپنے مریدوں کو کہتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہیں جاؤ وہ صندوق لے کر آؤ، صندوق لے کر آ گئے، فرمایا اس میں چادر ہے، چادر نکال دو، چادر دیکھی تو بوسیدہ تھی۔ حضرت معاویہ سے کہا یہ چادر تو بوسیدہ ہے لیکن خوشبودار ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا کیا بتاؤں یہ چادر عام نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی چادر ہے۔ جب پاک پیغمبر کی خدمت کی تھی، جب پاک پیغمبر کا خادم تھا، جب پاک پیغمبر کا کاتب وحی تھا، جب پاک پیغمبر کا قرآن لکھا کرتا تھا، جب پاک پیغمبر کا سیکٹری تھا، پاک پیغمبر نے خدمت کے طور پر مجھے یہ چادر عطا کر دی تھی، یہ چادر میں نے رکھ لی تھی، جب میری دنیا سے وصال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، اس چادر میں لپیٹ کر معاویہ کو قبر کے پردان میں اتار دینا۔ ہاں ہاں ذرا رک جاؤ، یہ کیا ہے؟ کام محمد مصطفیٰ کے منہ مبارک ہے، جب دنیا سے چلا جاؤں اس منہ مبارک کو میرے سینے پہ ڈال دینا، میرے چہرے پہ ڈال دینا، اسی حالت میں مجھے قبر کے اندر اتار کر ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا۔ ارے معاویہ تیری عزت پہ قربان، تیرے کمال پہ قربان، تیرے عروج پہ کمال، تجھے ملا تو کیا ملا؟ تجھے ردائے مصطفیٰ ملا، تجھے علم مصطفیٰ ملا، تجھے حیائے مصطفیٰ ملا، تجھے اخلاق مصطفیٰ ملا، تجھے نماز مصطفیٰ ملے، تجھے پیغمبر کی اخلاق ملے، تجھے پیغمبر کی عادات ملے، تجھے محمد مصطفیٰ کی دعا ملی ہے۔ معاویہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ارے جب قیامت کا دن ہوگا، معاویہ کی قبر کھلے گی، سب سے پہلے معاویہ جس چیز کو کھولے گا، جس چیز سے باہر آئے گا تو اور کوئی نہیں ہوگی، چادر مصطفیٰ ہوگی۔ چادر مصطفیٰ میں معاویہ آج سے 1400 سال پہلے قبر کے اندر سویا ہوا ہے۔ علی سے پوچھو علی تجھے زندگی میں سکون کب آیا؟ جناب علی نے فرمایا اس وقت سکون آیا جب پیغمبر کا بستر تھا، جب پیغمبر کی چادر تھی، میں پیغمبر کی چادر کو لے کر پیغمبر کے بستر پہ سو گیا۔ باہر دشمن کھڑے ہوئے تھے، تلواریں تھی، پھر بھی محمد کے بستر پہ سونے کی وجہ سے، چادر مصطفیٰ کو پہننے کی وجہ سے مجھے سکون ملا، مجھے عزت ملی، مجھے وقار ملا۔ معاویہ تجھے کیا ملا؟ فرمایا جب تک حیات تھا رب کریم کے محبوب کی مجھے دعا ملی، اللہم علمہ الکتاب۔ آج جب دنیا سے جا رہا ہوں چادر مصطفیٰ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ معاویہ کتنا سکون آیا؟ فرمایا زندگی میں سب سے زیادہ سکون اس وقت آیا ہے جب محمد کی چادر کو لے کے قبر میں سو گیا۔ یہ حضرت معاویہ کی شان۔ پاک پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب والحکمت وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم بھی عطا فرما، معاویہ کو حساب کا علم بھی عطا فرما، اللہ معاویہ کو حکمت بھی عطا فرما، اللہ معاویہ کو آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ ارے اس معاویہ کا تذکرہ ہر جگہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اللہ کے نبی کا عظیم صحابی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس نے وہ مرویات کو اکٹھا کیا، ان روایات کو اکٹھا کیا جو امیر معاویہ سے شان کے متعلق رکھتی ہے۔ جب کوئی طالب علم اس مدرسے میں داخل ہوتا، حضرت سب سے پہلے امیر معاویہ کی وہ مرویات پڑھاتے، امیر معاویہ کی شان پڑھاتے۔ اس کا یہ اصول تھا، اس کا یہ قاعدہ تھا، جب تک
ہوتی، حدیث کے سبق نہ ہوتے۔ یہ محبت معاویہ ہے۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں میرے صحابہ کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہوگی اس دل میں ایمان نہیں آ سکتا، اس دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ معاویہ کے اس امت پہ احسان ہے کیونکہ معاویہ نے قرآن کو لکھا ہے، معاویہ خادم رسول رہا ہے، معاویہ خادم رسول رہا ہے، معاویہ علم مصطفیٰ کو لینے والا تھا۔ قرآن میں رب نے حضرت معاویہ کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہہ دیا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ۔ ارے کس کا تذکرہ کر رہے ہو؟ رب کہتا ہے میں ان پوروں کا تذکرہ کر رہا ہوں جن پوروں نے قرآن کو لکھا، اور لکھنے والوں میں ایک نام حضرت معاویہ کا بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت معاویہ کے ساتھ عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔